الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ معوذتین کی دوسری صورت ہے. پہلی سورہ فلق اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ دوسری سورہ ناس ہے. دونوں کی شان نزول اور سبب نزول بتلایا جا چکا ہے. یہاں اب ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس. اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی. وہاں اگلی صورت کے اندر پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس صفت کو اختیار کیا گیا تھا قل اعوذ برب الفلق کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. تو دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے. پہلی سورہ فلق کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پناہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کر کے اس کے واسطے سے مانگی گئی, اسی کی پناہ حاصل کی گئی. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی وہ کل 4 ہیں. من شر ما خلق, تمام مخلوق جو اللہ نے پیدا کی. اور دوسری جو ہے اندھیری رات کے شر اور برائی سے جب کہ وہ چھا جائے پھیل جائے. اور تیسرا جو ہے جو گروہوں کے اوپر پھونک مارنے والی ہیں اور حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے جب کہ وہ حسد کرنے پر آئے. تو جن سے پناہ چاہی گئی ہے, پناہ جن کی مانگی گئی ہے وہ کل 4 ہیں. اور جس کی پناہ حاصل کی گئی ہے وہ اللہ کی ایک صفت. کیونکہ یہاں دنیاوی مصائب سے پناہ چاہی گئی ہے. اور یہ وہ مصائب جو ہیں وہ خالی انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, دوسری مخلوقات کو بھی پیش آ سکتے ہیں. اس لیے
اللہ کی ایک صفت رب الفلق کو بیان کیا گیا تھا، جبکہ یہاں قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، یہ انسانوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس کے اندر جس مصیبت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی ہے، اور اس کا تعلق انسانوں سے ہے، دوسری مخلوقات کو یہ پیش آتی نہیں ہے، انسان اور جنات، انسانی کو زیادہ تر پیش آتی ہے، اس لیے یہاں رب الناس کا تذکرہ کیا گیا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اور مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار سے، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، اور الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، صفت ربوبیت، صفت ملوکیت اور صفت الوہیت، وہ 3 صفات کے واسطے سے پناہ حاصل کی گئی، اور جس چیز سے پناہ چاہی گئی ہے وہ ایک ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دوسری صورت میں جو معوذ من ہو، جو جس سے پناہ چاہی گئی ہے، وہ شیطان، یہ جو وسوسہ ڈالنے والا، وہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ اخروی مصیبت ہے، دین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، کہ اس وسوسے کا اثر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو آخرت ختم ہو جائے گی۔ وہ اگلی صورت کے اندر جن 4 چیزوں سے پناہ جو ہے ان کے شر سے مانگی گئی تھی، وہ ان کا نقصان کا تعلق جو ہے صرف دنیا سے ہے، اور اس کے نقصان کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے اس میں بڑا اہتمام کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کو بیان کیا گیا، اور ان کا اس کے حوالے سے اللہ کی پناہ چاہی گئی کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی۔ ویسے جو پروردگار ہوتا ہے وہ جس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا پروردگار ہے تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرے گا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعیت کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، اور جو معبود ہوتا ہے وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ گویا 3 طریقوں سے حفاظت کو یہاں مد نظر رکھا گیا، اور پھر پناہ جو چاہی گئی ہے وہ گویا ایک شر سے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ وسواس یہ مصدر ہے عربی زبان کا، لیکن یہاں اس میں فاعل کے معنی میں لیا گیا ہے، اور مصدر کو جب اس میں فاعل کا معنی میں لیا جاتا ہے تو مبالغہ مقصود ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور پھر خالی اتنا ہی نہیں کہ وسوسہ ڈالے، خناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ خناس یخنسو کا معنی چھپ جانا پیچھے، گویا ایک تو ویسے بھی اگر وہ جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے تو نظر نہیں آتا، اور پھر مزید برآں یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈال کر چھپ بھی جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے قلب کے اوپر اپنی سونڈ کو رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مچھر کاٹنے کے لیے آتا ہے تو کیسا اپنی سونڈ کو رکھتا ہے، ایسا ایک بزرگ نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، وہ اسی شکل میں، اور جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر اس وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً پیچھے کھسک جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ بہت زیادہ گویا پیچھے کو چھپنے والا اور بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا، دونوں باتیں، وسوسہ بھی ڈالتا ہے
اور جہاں اللہ کا ذکر ہوا وہ پیچھے چھپ جاتا ہے۔ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان، وہ دلوں کے گویا دل سے اندر اپنا اثر پیوست کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل سے باتیں کرتا ہے۔ یہ وسوسہ کیا ہے؟ شیطان کا انسان کے دل سے باتیں کرنا۔ ہمیں آواز تو سنائی دیتی ہے، مطلب ہے کہ وہ کیا ہے دل میں وہ سامنے آتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ وہی اسی طرح وہ اپنا اثر انسانی قلوب کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اب یہ وسوسے ڈالنے والا چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ جنات میں سے یہ شیاطین جو ہیں، شیطان خود جو ہے کان من الجن، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتی ابلیس جو سب کا جو ہے سب تمام شیطانوں کا باوا ہے، وہ بھی جنات ہی کی قسم سے تھا۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین ہی نہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اور انسان نظر آتے ہیں، اور انسان باقاعدہ بات چیت کر کے، جو لوگ برائی کی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے ان غلط کاموں کی خوبیاں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا سن کر اس کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہی وسوسہ اندازی ہوئی، وہی ان کے دل میں اس طرح کے خیالات پیدا کر دیے برائی کی۔ تو بہرحال دونوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے ہوں، اس کی شر سے اس صورت کے اندر پناہ چاہی گئی ہے۔ تو یہ بڑا، چونکہ اس کا نقصان آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کیا گیا۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ بہت سی مرتبہ تو اس کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، یا ایمان پر وہ کوشش تو اس کی رہتی ہے، اگرچہ جو ہے وہ اپنے اس میں کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ، اور کبھی جو ہے بجائے ایمان کے گناہوں کے، فسق و فجور کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی انہی وسوسوں کے نتیجے میں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اسی جھگڑے کے نتیجے میں جو ہے وہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ سب کون کراتا ہے؟ شیطان۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان باقاعدہ اپنا تخت جو ہے پانی کے اوپر بچھاتا ہے، اور پھر وہ اپنے چیلے چانٹے چھوٹے چھوٹے جو شیاطین ہیں، شتونگڑے، ان سے رپورٹ لیتا ہے۔ بھائی وہ آ کے اس کے سامنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے رہا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، بجائے نماز پڑھنے جانے نہیں دیا، دوسری اس میں اس کو لگا دیا۔ فلاں نیک کام کے لیے جا رہا تھا، میں نے وہاں سے اس کو ہٹا کر کے دوسری اس میں مشغول کر دیا۔ اس طرح ہر ایک اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کے کہتا ہے کہ میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں بس جو کوشش کی اور لڑائی اور جھگڑا کرایا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ یہ جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی دخل اسی شیطان کی وسوسہ اندازی کا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ ان صورتوں کو کثرت سے پڑھنے کا، جہاں میاں بیوی کے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں نا، تو اس کا جو ہے وظیفہ یہ بہت آسان وظیفہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، انہی کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وسوسے کتنے ہیں یہ آئندہ مجلس میں الگ سے بیان کروں گا، اسی صورت کی گویا مناسبت سے۔ ابھی تو اتنا اس کا ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے جو ہے آدمی کو یہ وسوسے جو ڈالے جاتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے اور بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے نماز کے اندر وسوسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز جب شیطان سنتا ہے تو وہ
ہوا چھوڑتا ہوا پادتا ہوا بھاگتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اذان کی آواز سنے گا اللہ نے اس کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ وہ گواہی دے، اور یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے، اس لیے وہ بھاگتا اور بھاگ کر کے ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے، پھر آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے تو اقامت بھی احد الاذانین، دو اذانوں میں سے ایک اذان کہلاتی ہے، وہی کلمات اس کے بھی ہیں، وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ پوری ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل میں اس کو ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیزیں اس کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی، جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں تھا، نماز کی نیت باندھی نہیں کہ وہ سب یہ یاد کر، یہ کر، یہ کر، وہ ساری عجیب عجیب چیزیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو قرات پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ گویا نماز کے اندر، اور وضو کے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ وضو میں وسوسہ ڈالنے والا مستقل الگ شیطان ہے، اس کا نام الگ ہے، بلحان، تو وہ وضو میں، یہ نماز کا مقدمہ ہے وضو، اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وضو کے معاملے میں وہم کا شکار ہوتے ہیں، بس وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ان کا وضو ہی ختم نہیں ہوتا، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کر کے گویا ظاہر ہے کوئی آدمی کب تک اس کا مقابلہ کرے گا، ایک کچھ مدت کے بعد پھر آدمی مایوس ہو کر کے بھئی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وضو وغیرہ میں بھی وسوسے، تو اس کا اصل علاج تو یہی ہے کہ اس کے ان وسوسوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کر کے اٹھا تو خیال آیا کہ یہ کوہنی ذرا کھلی خشک رہ گئی، تو گیا جا کر کے اس کو دھو لیا کہ چلو یہ جو شک پیدا ہوا ہے دور ہو جائے۔ وہ دھو کر کے آ کے نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر خیال ہے کہ ادھر والی بھی جو ہے خشک رہ گئی ہے، تو پھر جا کر کے اس کو دھویا تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے۔ پھر آنے کے بعد نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ ٹخنا خشک رہ گیا ہے پاؤں کا، کہ جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا یہ گرو گھنٹال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اب تو میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، پھر نہیں گیا۔ اس کا یہی ایک علاج ہے، یہ جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی شیطان ہے، اس کا علاج یہی موطا امام مالک میں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے یوں کہا کہ میں نماز کی جب نیت باندھتا ہوں تو نماز میں یہ خیال آتا ہے کچھ قطرہ نکلا، کوئی تری جو ہے مجھے محسوس سی ہوتی ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں تو وہ میری ران کے اوپر بہ کے نیچے اترے گا نا تو بھی نماز توڑوں گا نہیں۔ علاج اس کا یہی ہے، وہم کا علاج کیا، وہ ہے کچھ نہیں، لیکن اس طرح شیطان جو ہے اس کو نماز سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آیا، اس کو ایک آدمی کے متعلق حضور سے کہا گیا، عرض کیا گیا کہ وہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ پھر نماز توڑ کر کے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ گویا وہم اس کو ہو گیا بار بار، جس کو ایسا یہ ہوتا ہے تو اس طرح بعض مرتبہ پیٹ میں جو ہے وہ گیس کی وجہ سے ہوا وہاں مخرج تک آ کر واپس چلی جاتی ہے، لیکن آدمی کو یوں خیال شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید نکلی ہو اور وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس کو ایسا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے وہاں تک نماز نہ توڑے۔ اب اس کا مطلب ایسے جس کو یہ مرض نہیں ہے وہ یوں سمجھے کہ بھئی حالانکہ اس کو یقین ہے کہ ہوا نکلی، پھر بھی وہ یوں کہے کہ آواز تو میں نے سنی نہیں۔ یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہ ہم کا شکار جو تھا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتلائی ہے اس بیماری سے نکالنے کے لیے، ورنہ اصل تو یہ کہ جب کسی کو یقین ہو جائے وضو کے ٹوٹنے کا تو چاہے بو محسوس ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آواز سنی ہو یا
نہ سنی ہو، وضو کرنا ہے، لیکن چونکہ اس آدمی کو یہ وہم تھا اس لیے حضور نے اس کے یہ تدبیر بتلائی کہ جب تک آواز نہ سنے یا جب تک کہ بو کا احساس نہ ہو بدبو کا، وہاں تک نماز مت توڑی۔ تو بہرحال اس کا علاج یہی ہوتا ہے۔ اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ تفصیل میں بیان کروں گا، اس موضوع پر مستقلاً بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل اسی وساوس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے۔ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو ایسا اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی تو اس کا ترجمے ہی پر اکتفا، تو ترجمہ پھر سے سن لیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی اور شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ بہرحال یہ معوذتین کی دوسری صورت ہے، اور یہ دونوں صورتیں ساتھ نازل ہوئی تھی جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ ان صورتوں کے بھی، دونوں صورتوں کے خاص فضائل ہیں اور خاص مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو وہ بہو زبانی یاد رکھنا مشکل تھا، نقل کروا کر لایا ہوں جو آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ یہ پہلا، پریشانی کے وقت ان کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا کہ اچانک آندھی آئی، سخت اندھیرا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، یعنی ان کو پڑھنے لگے، اور فرمایا عقبہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ ان جیسی اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے کوئی پناہ لینے والا پناہ حاصل کرے۔ اب دیکھو ایسے کبھی بارش کی سیزن میں، موسم میں ایسا ہوتا ہے، خوب اندھیرا چھا جاتا ہے، بارش کی وجہ سے طوفان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں ان صورتوں کے پڑھنے کا کبھی خیال نہیں آتا، تو یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری ایک روایت ہے، حضرت یہ بھی پریشانی کے وقت اس کو پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن خبیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ ہم ایسی رات میں جس میں بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیرا بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا جب صبح ہو اور شام ہو سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لو۔ یہ عمل کر لو گے تو ہر ایسی چیز سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے، یعنی ہر تکلیف پہنچانے والی اور ہر بلا سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کو یہ تینوں صورتیں پڑھنے کی تاکید فرمائی، تو اس سے بھی حفاظت ہو جاتی۔ کبھی معوذات جمع کا صیغہ بولتے ہیں، معوذتین سے تو یہ 2 صورتیں ہی مراد ہیں، لیکن معوذات بولتے ہیں تو ساتھ میں سورہ قل هو اللہ بھی شامل کر لی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید، عادت بنا لینی چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ یہ تو ہر نماز کے بعد کا حکم دیا، اس کی عادت بنائے تو بہت اچھا۔ اور سفر کی نماز فجر میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ بتاؤں جو پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر صورتیں ہیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں سکھائی۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، گویا آپ کے ان صورتوں کو سکھانے کے بعد بھی ان کے اوپر خوشی کا جو ظہور ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی محسوس کی۔ تو جب فجر کی نماز کے لیے اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی نماز میں تلاوت فرمائی اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا بولو عقبہ تم نے کیسا دیکھا؟ دراصل یار فجر کی نماز میں تو لمبی صورتیں پڑھتے ہیں نا، تو گویا انہی دو صورتوں کو پڑھ کر حضور نے ان کو اہمیت بتلائی کہ یہ دو چھوٹی صورتیں ہونے کے باوجود بڑی صورتوں کے قائم مقام ہو گئی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے ان دونوں کی فضیلت بتلائی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلاوت فرمائی، پھر فرمائی عقبہ کیسا دیکھا؟ ان دونوں کو پڑھا کرو جب سونے لگو اور جب سو کر اٹھو، رات کو سوتے وقت کرنے کا ایک عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بخاری میں جو ابھی سنا رہا ہوں کا بیان ہے کہ روزانہ رات کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر یوں، اور پڑھنے کے بعد یہ اس طرح دم کرنا کہ ذرا تھوک کے معمولی ذرات بھی باہر نکلیں، تھتکارنا کہتے ہیں اس کو اردو کے اندر، تو جو تھوک بھی پھونک کے ساتھ نکل جاتا تھا، ہتھیلیوں کو ملا کر اس طرح پھونک مارتے تھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو پورے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا تھا پھیر لیتے تھے، اور اس ہاتھ پھیرنے کی شروعات سر اور چہرے سے، اور پہلے یہ سر اور چہرہ، پھر آگے کا حصہ، پھر پیچھے کا حصہ، اور سامنے کے حصے سے شروع فرماتے تھے، اور یہ عمل 3 بار، یعنی ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ایک مرتبہ یہ کر کیا پورے ہاتھ پھیرا، پھر 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر پھر 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ اور بیماری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے جسم پر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، جس کا طریقہ بھی وہی کہ وہ جو ہے دم کر کے ذرا تھوک نکلے، ذرات نکلیں اس طرح۔ پھر جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی اس میں یہ کرتی تھی، کیونکہ اس بیماری کی شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے نہیں تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی دونوں صورتیں پڑھ کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لے کر کے ان پر دم کرتی، حالانکہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے پھیرتی، لیکن حضور کے ہاتھوں میں جو برکت ہے، کہا میرے ہاتھوں میں، کہا ان پر دم کر کے پھر میرے ہاتھوں ہی کے ذریعے سے حضور کے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرا دیتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دونوں صورتیں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ تو گویا یہ صورتیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، عادت ڈالو، صبح اور شام کو تو یقیناً پڑھا کرو، اور ہر نماز کے بعد اگر پڑھیں تو بہت اچھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے۔ آج کل لوگ فریاد کرتے ہیں فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، جادو کر دیا، کچھ کالا عمل کر دیا، تو یہ سب ہم حفاظت کے یہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا اور وہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ محفوظ بھی۔ آج کل تو یہ ساری چیزیں ہی چھوٹ گئی، ہویا ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا کے اوپر عمل کی عادت ڈالی جائے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھلایا جائے کہ بچپن سے ہی وہ اس کے عادی بن جائیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی جس طالب علم نے حفظ کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ سے اس کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کا آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائی ہیں، ان وعدوں اور بشارتوں کو اس بچے اور اس کے والدین،
اس کے مربیوں اور اس کے اساتذہ اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے انوار و برکات سے اے اللہ ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ شام میں غوطہ کے اہل سنت والجماعت کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ بشار اور روسی اور ایرانی درندوں کے مظالم سے اے اللہ ان کو نجات عطا فرما، اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، اے اللہ شیعت اور حافظیت کے شر اور ان کی سازشوں ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ بھرپور نصرت فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں اپنا امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری
اور حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے قلوب میں بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ ہندوتو کے علم برداروں کی اے اللہ ایجنڈوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ تیرے نیک بندے ہمارے اکابر نے جو سلسلے یہاں دین کے جاری فرمائے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں، اللہ ان تمام کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں شریک اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔